على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله ہمارے دیگر ہدیہ درود و سلام ببارگاہ خیر الانام صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت کا احترام جملہ سامعین و حاضرین، ربیع الاول شریف ماہ مبارک، عظمتوں والا مہینہ، اس کی آمد ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضور سید دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس کائنات کو اپنے خاص انوار سے منور کر۔ آقا کریم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یقیناً جملہ نعمتیں جتنی بھی اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی، حتیٰ کہ اللہ کی لا تعداد نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ خود رب قدوس فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر دنیا والوں تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، شمار کرنا چاہو، میرا رب فرماتا ہے تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن مالک کائنات جل جلالہ کا ہر نعمت کے حوالے سے ایک حکم بھی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ سے نعمت ملے بندے کو اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر اور ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہیے کہ اے میرے کریم، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں جو وجود بخشا ہے
اور وجود پہ رب کائنات نے خوبصورت اعضاء بخشے ہیں، پھر رب کائنات نے ہمیں ماحول بخشا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اسلام کی نعمت بخشی ہے، الغرض اگر یقیناً اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جائیں، اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ لہذا اللہ کریم اتنی نعمتوں کو عطا کرتا ہے اور خود فرماتا ہے اے میرے بندو وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے جاؤ گے میں ان نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ کریم جل جلالہ کی منشا یہ ہے، رب کائنات جل جلالہ کی چاہت اور اللہ کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی نعمت پہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اگر ہم سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ دیکھا جائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر نعمت پر شکر کر کے ہمیں یہ تعلیم دی کہ شکر یقیناً اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا بجا اللہ کا شکر ادا کرتے نظر آتے ہیں، اور جب اتنی طویل عبادت کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ پاؤں مبارک پہ سوج آ جاتی ہے، متورم ہو جاتے ہیں، پاؤں مبارک پھول جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا تو آپ پہ بڑا کرم ہے، آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے غلاموں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اتنے لمبے اور اتنے طویل قیام کی ترکیب کیوں بناتے ہیں؟ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، یہ سارا اہتمام اس لیے ہے کہ تاکہ میں اپنے رب کائنات کا شکر گزار بندہ بنوں۔ شکر اسوہ نبوی بھی ہے۔ تو میرے پیارے سامعین، اللہ کریم اپنے کلام پاک میں شکر کے حوالے سے خود تعلیم عطا فرماتا ہے، ترغیب دیتا ہے، فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔ اور پھر رب کائنات اپنے کلام مجید میں شکر کے حوالے سے یہ بھی تعلیم عطا فرماتے ہیں کہ شکر ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندے شکر ادا کرے۔ سورہ زمر میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا، اللہ جل وعلا کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم اللہ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کریں، ہر نعمت پہ شکر ادا کریں۔ اور اللہ پاک نے شکر کی اہمیت کو مزید واضح کر دیا، حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو حکم دیا، اپنے پیغمبروں کو تعلیم دی کہ اے میرے نبیوں تم بھی میرا شکریہ ادا کیا کر۔ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والے سے فرماتے ہیں کہ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اللہ پاک فرما رہے ہیں موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو رسالت دی ہے، وبکلامی ہم نے تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، فخذ ما آتیتک، لہذا جو کچھ ہم نے تمہیں دے دیا ہے اس کو لے لیں، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو تلقین کی، اپنے پیغمبروں کو حکم دیا کہ اے میرے
پھر جب اللہ والوں نے، اللہ کے پیغمبروں نے شکریہ ادا کیا، اللہ نے باقاعدہ ان کی تعریف کی۔ رب کائنات سورۃ النحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرماتا ہے شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے رب کائنات فرماتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے پہ، رب کائنات کی نعمتوں، اللہ کے انعامات پہ شکر ادا کرنے پہ اپنے کلام میں پیغمبروں کی تعریف بیان فرمائی۔ اور پھر یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ شکر کو رب کائنات اس درجے پہ اہمیت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے تمہاری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرنے لگ جائے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرنے لگ جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد، اللہ کی نعمتوں کے حصول کے بعد اگر تم شکر کرنے لگ جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا، تمہاری نعمتیں بڑھ جائیں گی، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور پھر بڑی خوبصورت یہ آیات ربانی ہے، رب کائنات شکر گزاروں کو خوش ہو کر خصوصی ان پہ اپنی عنایات نازل فرماتا ہے۔ جب اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں تو رب کائنات خصوصاً ان کو نوازتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے سیجزی اللہ الشاکرین، اس سے اگلی آیت میں فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، کہ جو شکر ادا کرتے ہیں رب کائنات شکر ادا کرنے والے بندوں کو بڑی اعلیٰ جزا عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ قمر میں اللہ پاک فرماتا ہے نعمۃ من عندنا کذالک نجزی من شکر، کہ نعمت کے ملنے پہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے نعمتیں ہیں، یہ انعامات جو تمہیں دے رہا ہوں نا یہ خاص تمہیں میری جانب سے مل رہے ہیں، لیکن کذالک نجزی من شکر، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو بڑی بہتر جزا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک اپنے کلام پاک میں خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ شکر کرنے والے بندے کم ہیں، شکر گزار شاکرین شکر کرنے والے بندے کم ہیں۔ چنانچہ سورۃ النمل میں اللہ پاک فرماتا ہے ان ربک لذو فضل علی الناس، اللہ پاک تو بندوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن یہ بندے ہیں کہ جن میں سے اکثر اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اور رب کائنات سورۃ السبا میں ارشاد فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کیا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، فرمایا اللہ کے شکر گزار بندے قلیل ہیں، ان کی تعداد قلیل ہے، نعمت تو ہر ایک کو دے رہا ہے میرا رب۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان سعدی کے مقدمہ میں یہ بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں نا سانس یہ فرماتے اللہ کی ایک نعمت،
جب باہر آئے یا اندر آئے روح کو کیف ملتا ہے، روح کو تسکین ملتی ہے، زندگی کا ایک تسلسل. تو شیخ سعدی فرماتے سانس اللہ کی نعمت، لیکن ایک سانس پہ 2 بار شکر لازم. جب باہر آئے شکر ہے، اچھا سانس انسان کا نکل گیا، اندر رکا نہیں، دم نہیں گھٹ گیا. اور سانس جب اندر گیا شکر ہے اللہ نے یہ آکسیجن دی، ورنہ یہ سانس اگر نہ جاتا تو اندر کا نظام یہ تنفس کیسے چلتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک سانس پہ 2 نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پہ شکر لازم. ایک سانس پہ 2 نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سانس کو 2 کمالات بخشے، اس میں 2 نعمتیں مزور ہیں، لیکن ہر نعمت پہ آپ فرماتے ہیں شکر واجب. گویا اگر شکر کی تفصیلات میں چلے جائیں، شکر ایک سانس پہ 2 بار اللہ کا شکر کرنا واجب، ایک سانس پہ 2 بار اللہ کا شکر کرنا لازم. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر ادا کرنے والے بندے کم ہیں. اور سورۃ المؤمنون میں اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، وہ رب کائنات ہے جس نے تمہیں قوت سماعت دی، وَالْأَبْصَارَ، تمہیں قوت بصارت دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں دل عطا کیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم میں کم لوگ ہیں جو اتنی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں. رب کائنات جو بے پایہ نعمتیں دے رہے ہیں، جن کے انعامات کی حد بھی کوئی نہیں، لامتناہی نعمتیں، لا تعداد نعمتیں. رب کائنات جل جلالہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں سننے کی حس دی، ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور ایک دل دیا جو پورے بدن کو چلا رہا ہے. لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو اللہ کے بندے شکر ادا کرتے ہیں. اور لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو، ہر نعمت جو تمہیں دے رہا ہوں شکر ادا کرو گے تو میری شان قریبی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تمہیں فائدہ ملے گا. اس کا فائدہ تمہیں کو خود ہے کہ من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو بھی شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہے. اور ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب تو غنی اور کریم ہے. اگر شکر ادا کرو گے، شکر پہ جو بھی رب کائنات جل جلالہ کا شکر ادا کرے گا اس کا نتیجہ، اس کا انعام، اس کی برکت اور اس کی خیرات و برکات وہ خود ہی سمیٹے گا. جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا آیات کا یہ گلدستہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. پہلے میں عرض کر رہا تھا شکر یہ رب کائنات کی تعلیم بھی ہے اور ادائیگی شکر یہ اسوہ مصطفیٰ بھی ہے. حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حسین عمل ہے شکر. اس پہ ایک بڑی پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به، جب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ایسی خبر پیش کی جاتی جس میں راحت ہوتی، سرور ہوتا، خوشی ہوتی، یا حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی خوشخبری اور بشارت سنائی جاتی، خر ساجدا شاکرا للہ، آپ اسی وقت سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، عرض کرتے میرے مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی.
یہ ہے اسوہ نبوی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو میں نے یاد کی ہے، اس دعا کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، ہر وقت مانگتا ہوں، ہر وقت مانگتا ہوں۔ اس میں یہ کلمات ہیں، اللہم اجرنی، بہت سے شکرک، یا اللہ مجھے یوں بنا دے کہ میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، انعامات اللہ کی بارگاہ سے مل رہے ہیں، رب کائنات جل جلالہ میں رزق کی فراوانی دے رہا، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، رب کائنات نے ہمیں نعمت اسلام اور نعمت ایمان سے مزین کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن میرے سامعین حکم خداوندی بھی یہ ہے، اسوہ نبوی بھی یہ ہے کہ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے۔ ایک آنکھ اگر آپ اس پہ توجہ کریں، کتنی بڑی نعمت کہ اگر تھوڑی خراب ہو جائے تو کتنی بے چینی بنتی ہے۔ یہ جس ساتھی نے اینک کا استعمال کیا ہے، اگر اس بیچارے کی اینک نہ ہو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آنکھ پھر پورا وجود۔ آج اگر کوئی ان نعمتوں کو خریدنا چاہے تو اگرچہ اچھی اور درست کام کرنے والی نہیں ملتی، لیکن جو کوئی چیز ملتی بھی ہے کروڑوں روپے اس کی قیمت، گویا ایک ایک عضو رب کائنات نے جو ہمیں بخشا ہے کروڑوں کی مالیت کا ہے، اور اللہ نے مفت میں عطا کیا، اللہ پاک نے مفت میں عطا کیا ہے۔ جو کبھی آکسیجن جس نے لگوائی ہو یا بچوں کو یا خود یہ کرونا کا بھی مسئلہ رہا ہے، اس سے جا کر پوچھو یہ جو آکسیجن ہے ایک سلنڈر کتنے میں آتا ہے، لیکن رب کائنات یہ ساری نعمتیں ہمیں مفت میں عطا کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں مفت میں عطا کی ہیں، لیکن بار بار فرماتا ہے واشکروا لی، میری ان نعمتوں پہ شکر ادا کیا کرو۔ لئن شکرتم، اگر شکر ادا کرو گے لازیدنکم، نعمتیں بڑھ جائے گی، انعامات بڑھ جائے گے، ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن یہ جملہ نعمتیں جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یا جو آپ کی سوچ سے آپ کی نگاہ سے جتنی بھی نعمتیں بالا کر، حقیقت میں یہ ساری کی ساری نعمتیں ایک نعمت کے صدقے میں ملی ہیں۔ یہ جتنی نعمتیں، یہ وجود انسانی بہت بڑی نعمت، اور اس وجود انسانی کی اعضاء بہت بڑی نعمت، پھر اس وجود انسانی کے لیے بنایا پورا نظام، اگر کتنی نعمتیں جو آپ کی فکر، آپ کے علم، آپ کی نگاہ میں آ رہی ہیں، یا ان ساری چیزوں سے بالا کر یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے ایک نعمت کے صدقے میں عطا کی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ تاجدار کائنات کی ذات پاک، میرے اور آپ کے نبی پاک کی ذات پاک۔ یہ کائنات اور اس کائنات کا حکم، یہ آسمانی دنیا اور آسمانی دنیا کا حکم، حتیٰ کہ انبیاء کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا لولاک لما خلقتک یا آدم، اور کما قال، اے آدم اگر میرے نبی نے نہ آنا ہوتا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری اگر مقصود نہ ہوتی تو اے آدم، اللہ پاک فرما رہا ہے میں تمہیں بھی نہ بناتا۔ الغرض ابو البشر، اس کائنات کا پہلا انسان ابو البشر، اللہ نے اگر ان کو بھی زندگی بخشی تو میرے سرکار کے صدقے۔ الغرض ہر نعمت جو آپ کی دید میں آ رہی ہے یا نظر میں نہیں آ رہی، اتنی وسیع کائنات
نعمت اللہ پاک نے جو بھی آپ کو اور مجھے عطا کی ہے حضور سید کائنات کے صدقے میں عطا کی، آپ کے صدقے میں عطا کی ہے۔ اور سب سے بڑی آپ کے اور میرے پاس جو نعمت ہے نا وہ نعمت ہے ایمان کی، اتنی بڑی نعمت کہ غزوہ خیبر تھا، ایک شخص نے چرواہا تھا بکریوں کا، لمبا واقعہ ہے، اختصار ملحوظ خاطر ہے۔ بارگاہ رسالت میں وہ بکریوں کا چرواہا آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا دیدار کر کے آپ کے رخ بددعا کو دیکھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یقیناً یہ کسی سچے کا دیدار، سبحان اللہ، یہ اصدق الصادقین کے عبد مکرم کی زیارت۔ اس لیے اگر میں آپ کا ہو جاؤں، اگر میں آپ کا ہو جاؤں، آپ کی غلامی میں آ جاؤں، آقا آپ مجھے کیا دیں گے؟ وہ ایک دیہاتی تھا، بکریوں اور ریوڑ کو چرانے والا ایک محض سادہ انسان تھا۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سادی بات ہی اس کو سمجھانی تھی، کیونکہ کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ اہل علم ہی فرماتے ہیں کہ جب بھی بات کرنی چاہیے بندے کی لیول کے مطابق کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیول کے مطابق آ کر اس کو فرمایا اگر تم میرے ساتھ آ جاؤ اور میری غلامی کا کلادہ اپنے گلے میں ڈال لو، میں تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں جنت دوں گا۔ وہ شخص خوش ہو گیا، اس نے کہا ان بکریوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا بکریوں کو کہہ دو کہ تمہیں آقا کریم نے فرمایا چلی جاؤ اپنے مالک کے پاس۔ بکریاں چل پڑی۔ وہ چرواہا ہے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شریک ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجاہدین میں شریک ہو کر جام شہادت نوش کرتا ہے۔ جب جنگ فتح ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین کے جسدہائے پاک کو جمع کرنا چاہا۔ حضور سید کائنات کا جب قدم مبارک اس اپنے غلام کے پاس پہنچا تو آقا کریم وہیں پہ رک گئے۔ آپ کے قدم مبارک کیا تھمے ہوئے، اللہ کی رحمت رک گئی، اللہ کا کرم رک گیا، رحمت خدا رضی تھم گئی۔ آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، یہ میرا وہ صحابی، وہ غلام ہے جس نے ایک قدم گویا میری جانب اٹھایا ہے، اگلا قدم جنت کی طرف اٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کی غلامی، نسبت مصطفیٰ اور تعلق نبی، اتنا بڑا تعلق ہے، آقا کی نسبت اتنی بڑی نسبت ہے کہ یقیناً کہ جو اگر کسی کو مل جائے، ابھی اس نے ایک نماز نہیں پڑھی تھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا، حج اور عمرے تو بعد کی باتیں، بس نسبت مصطفیٰ نے ایک ہی جست میں اس کو اتنی آگے بلندی دے دی، سرکار کی جانب اٹھنے والا وہ قدم گویا ایسا ثابت ہوا کہ اس کو ایسی اللہ نے پرواز دی، اگلے لمحے وہ اللہ کی جنت میں تھا، اللہ کی جنت میں تھا۔ اس لیے یہ مقام شکر ہے، اگر آپ کی نعمت ملنے پہ شکر کی ادائیگی واجب ہے، وجود انسانی کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر واجب ہے، تو میرے سامعین آقا کریم کی ذات تو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کی جان، رب کائنات جل جلالہ کی جملہ نعمتیں، ان سب کی بنیاد اور ان سب کا مقصود، اور پھر دنیا کی جتنی نعمتیں نا جی یہ عارضی ہے۔ آپ نے دیکھا بچپن آپ کا عارضی تھا، اب
بچپن نہیں رہا، جوانی آ گئی. یہ جوانی عارضی ہے. بعض میرے جو بزرگ ساتھی بیٹھے ان سے پوچھے، وہ جوانی عارضی تھی، وہ نعمت چلی گئی. اسی طریقے سے جملہ نعمتیں عارضی ہیں. صحت کی نعمت عارضی ہے، ایک وقت تک ہے. اسی طریقے سے اگر تھوڑا لمبا چلے جائیں، اولاد کی نعمت بھی عارضی ہے، ایک وقت تک کے لیے ہے. پھر جب ہم پہ وہ وقت آئے گا اولاد پیچھے آ جائے گی، ہم اکیلے ہوں گے. الارض، ہر نعمت، کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں یہ عارضی ہیں. لیکن نبی پاک کی ذات پاک والی نعمت وہ دائمی نعمت ہے کہ اگر ہم دنیا میں ہیں یہ نعمت میسر ہے. اگر قبر میں چلے جائیں گے بطور خاص تاجدار کائنات سینے سے لگائیں گے اور اپنا خاص فیض عطا کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھ لو باقی ساری نعمتوں نے رخت سفر باندھا ہے، آقا کی ذات نے تجھے آ کر سنبھال لیا. سرکار نے تجھے آ کے پھر حشر پہ چلے جائے. دنیا کی ساری نعمتیں، اولاد، مال، حتیٰ کہ سب کچھ چھوڑ جائیں گے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن بھی اپنی خاص شفاعت عطا کر کے اپنے غلاموں کو اپنی نگاہ میں رکھیں گے. اس لیے میرے پیارے سامعین، اتنی نعمتیں ہیں دنیا کی وہ ہے عارضی. تاجدار کائنات آپ کی جو نعمت عظمیٰ کا مل جانا یہ نعمت دائمی ہے. اگر عارضی نعمت کسی کو ملے، اولاد مل جائے تو وہ کتنا جشن کرتا ہے. کسی کو بچہ مل جائے، اللہ بیٹی دے دے، اللہ پاک بیٹا دے دے، وہ کتنی خوشیاں مناتا ہے، اس کو کتنی راحت ہوتی ہے. لیکن اگر اتنی بڑی ابدی نعمت اگر کسی کو مل جائے اس کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے پیارے سامعین، آج بنیادی طور پر جو بات پچھلے جمعے پہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، آج دوبارہ اس کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں. یہ انشاءاللہ باتیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے جاری رہے گی، لیکن بنیادی بات جو آج آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کی آمد